الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن کا مطلوب انسان اس عنوان کے تحت ہم قرآن اور روزہ پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور میں نے کئی مرتبہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ سورۃ البقرہ میں ایک پورا رکوع روزہ اور روزے کے حوالے سے جو مسائل ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو رمضان میں عبادات ہیں یا وہ احکام کے جن کی پیروی ایک مسلمان کو رمضان المبارک میں کرنی چاہیے، اس کا بیان اس پورے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مزید چند ایک دو مقامات ہیں کہ جہاں پہ روزے کا ذکر کیا گیا یا روزے دار کا، جیسے سائحون اور سائمون سائمات، ان کا ذکر ہوا۔ لیکن انبیاء کے حوالے سے اور حضرت مریم کے حوالے سے صوم کا ذکر ہوا، یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزہ صرف امت محمدیہ کو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی اس کی فرضیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ پہلے جو انبیاء تھے، رسول تھے، اور جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ بھی روزے رکھتے تھے اور انبیاء پر بھی روزے فرض تھے۔ اس کی مدت میں، تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ سب امتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرض کیے تھے۔ خود قرآن پاک بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ صوم جو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب تو ویسے تو رک جانا ہوتا ہے، اور جب ہم اصطلاح میں اس کی تعریف کرتے ہیں تو پھر اس سے ہم مراد لیتے ہیں کہ کھانے پینے سے اور ازدواجی تعلق سے رک جانا، یہ در حقیقت اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اور پھر باقی جو معاملات ہوتے ہیں اخلاقی حوالے سے، جیسے روزے کی حالت میں کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی لغو باتیں کرتا ہے، ناجائز کوئی کام کرتا ہے، تو یہ روزے کے ثواب پر، روزے کے اجر پر اور روزے کا جو انعام ہے اس پر یہ ضرور اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو روزہ اللہ کو مطلوب ہے وہ پھر پورا نہیں ہوتا، تو لہٰذا جو یہ روزہ ہے، کھانا پینا اس سے رک جانا یا ازدواجی تعلق سے، یہ در حقیقت ایک قانونی حیثیت اس طرح اس کی بن جاتی ہے کہ اگر کوئی اس عمل کو سر انجام دے گا تو پھر وہ روزے سے باہر آ جائے گا، یعنی روزہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو اخلاقی خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس کا تعلق زبان کے ساتھ بھی ہے، ہاتھوں کے ساتھ بھی ہے، پاؤں کے ساتھ بھی ہے، نظروں کے ساتھ بھی ہے، کانوں کے ساتھ بھی ہے، زبان کے ساتھ بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان پر کوئی ملک یا کوئی ریاست یا کوئی قانون کوئی سزا نہیں دیتا۔ یعنی غیبت اگر کوئی کسی کی بیٹھ کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ملک کا قانون یا ریاست آ کر اس کو پکڑ کر لے جائے، کوئی پولیس اور کوئی ادارہ، کہ بھئی چونکہ آپ نے غیبت کی ہے تو لہٰذا آپ کو اتنی سزا دی جائے گی، الا یہ کہ اگر کسی سے کسی کی جان کو نقصان پہنچتا ہے یا کسی کے مال کو نقصان پہنچتا ہے یا کسی کی جو عزت اور آبرو کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کے خلاف عدالت سے، ادارے سے بات کر سکتا ہے کہ بھئی اس سے میری جو ازالہ حیثیت عرفی جس کو کہا جاتا ہے قانون کی زبان میں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن
ویسے کوئی غیبت کسی کی کرتا ہے یا کہیں پر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا اس طرح کے جو برے افعال ہیں وہ سر انجام دیتا ہے تو اس سے روزہ ظاہراً نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اس سے روزے کے مقاصد پر، غرض و غایت پر اور روزے کے اجر اور ثواب پر اثر ضرور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر گواہ ہیں، اور جیسے کہ میں یہ بات اکثر طور پر بیان کرتا رہتا ہوں کہ رسول اللہ کے جو ارشادات ہوتے ہیں وہ در حقیقت قرآن ہی کی توضیح، تفسیر اور تفصیل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر اب یہ جو آیت نمبر 183 ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے، اس میں لعلکم تتقون فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ اب یہ متقی کیسے بنتا ہے؟ تو یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی، یعنی اس کو کھول کر آپ نے بیان کر دیا کہ بھئی یہ روزے کی حالت میں اگر آپ اپنے اندر ان برائیوں کو نہیں دباتے، نہیں مارتے، نہیں ختم کرتے، اپنی شخصیت سے نہیں نکالتے، تو پھر آپ متقی نہیں ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ روزے کی حالت میں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ روزے کے علاوہ بھی، رمضان کے بعد بھی آپ متقی ہوں، اللہ تعالیٰ کے قوانین اور احکام کی آپ پیروی کرنے والے ہوں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو روایات اور جو احادیث بیان کی جاتی ہیں، تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ متقی ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی مقصد ہے کہ جو پیش نظر ایک مسلمان کے رہنا چاہیے۔ ایک بڑی اہم بات کہ جو رمضان المبارک میں ہماری روحانیت کو غارت کر دیتی ہے، جو بات وہ یہ ہے کہ ہم ایسے مسائل میں اور فقہی مسائل میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں کہ جن فقہی مسائل سے ہمارے روزوں کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو وہ اتنا نہیں ہوتا کہ جتنی ہم اس کو اہمیت دے کر اپنے روزے کی روحانیت کو اور اس میں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقاصد رکھے ہیں اور جو اجر اور ثواب رکھے ہیں اس سے ہماری نظر ہٹ جاتی ہے اور ان فقہی مسائل میں ہم پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ بدقسمتی ہے یہ ہماری کہ جب بھی کوئی ایسا مہینہ آتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہو یا وہ کوئی اور مہینہ ہو، تو آپ دیکھیے کہ جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ ہوتی ہے روحانیت۔ جیسے مثال کے طور پر حج کا مہینہ آتا ہے اور قربانی کا دن آتا ہے، تو اس سے پہلے ہمارے ہاں یہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو بحث ہے کہ جو تنقید اور نقد میں ہوتی ہیں، کریٹیسائز کیا جاتا ہے۔ ایک بحث یا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر اپنے جو مکاتب فکر ہیں، فقہا، ان مسائل میں ہم اپنے آپ کو الجھا لیتے ہیں، جانور کے حوالے سے کہ وہ جانور کیسا ہونا چاہیے، اور پھر قربانی کا وقت کیا ہوتا ہے، کس وقت قربانی کرنی چاہیے، اور پھر گوشت کا معاملہ کیا کریں، پھر کھال کا معاملہ کیا کریں۔ ان چیزوں میں ہم پھنس کر، الجھ کر، پھر جو اصل اس کی جو روحانیت ہے اور جو اس کا مقصد ہے وہ ہماری پیش نظر نہیں رہتا۔ یعنی گویا کہ ہم خود ہی اپنی روحانیت کو، اسپرچویلٹی کو، اور اپنے اندر جو ایک اللہ نے انسان کے اطمینان اور سکون کا ایک نظام بنایا ہے، ہم اس کو خود ہی غارت اور تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو میں یہی چیز دیکھتا ہوں کہ ہم مسلمان، ہم پہ فقہ اور یہ مسائل اتنے زیادہ غالب اور حاوی ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک نے جو ہماری ضرورت ہے وہ مسائل قرآن پاک نے بیان کر دیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں مستند حدیث سے معلوم ہو جاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے کافی ہیں، اور تاکہ ہم اپنا وقت روحانیت کے ساتھ عبادت میں، تلاوت میں ہم گزاریں۔ ہماری خاص طور پر خواتین کہ جو پورا سال آپ کو نہ کسی درس میں نظر آئیں گی، نہ کسی
مجلس میں نظر آئیں گی، سارا سال ان کا اس طرح گزرتا ہے کہ وہ بالکل آپ کو منظر سے غائب نظر آتی ہیں۔ رمضان کے دنوں میں جب وہ تشریف لاتی ہیں تو پھر ان کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ شاید دین سے لگاؤ کے بجائے کوئی فقہ اور مسائل سمجھنے آئی ہیں، اور اپنا وقت ان مسائل میں پھر جھگڑے میں، اختلاف میں اور ان مسائل کی وضاحت میں دوسرے کو بھی مصروف کر دیتی ہیں اور خود بھی مصروف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ایک بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں، بڑا سانحہ ہے، اس کا جو برا نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام کا اور دین کا مقصد ہے تزکیہ نفس، اپنی بالیدگی، اپنی پاکیزگی، اپنی طہارت، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ یعنی صرف خالی خولی جو مسئلے اور مسائل ہوتے ہیں ان میں ہم الجھ کر رہ جاتے ہیں کہ وہ دین کہ جو قرآن بیان کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کو روزانہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا ہوں، سیرت بتاتا ہوں، صحابہ کے اعمال اور آثار میں آپ کو بتاتا ہوں، تابعین کے بارے میں بتاتا ہوں، کہ جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ نظر آتا ہے کہ ان میں ایک روحانیت ہے، ایک دین ہے، ایک لگاؤ ہے، ایک وزڈم ہے، ایک دانائی ہے، ان میں تقویٰ ہے، زہد ہے، ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، ان کی باتوں سے چھلکتا ہے۔ لیکن ہماری صورت کیا ہو گئی ہے؟ ہماری صورت یہی ہے کہ قرآن سے لگاؤ نہیں رہا، تو لہٰذا وہ جو مسئلے مسائل ہیں بس انہی میں ہم پھنسے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا یعنی یہ معاملہ بہت دکھ کا اور المیہ ہے یہ ہمارا، کہ ہم اپنے وقت یا تو بالکل ہی دین سے دوری میں گزار دیتے ہیں، اور جب اگر ہم آتے بھی ہیں تو پھر ہمارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق کوئی دین کے ساتھ نہیں ہوتا، اور پھر چاہتے یہ ہیں خاص طور پر خواتین کے جو بتانے والا ہے وہ اس طرح ہمیں نعوذ باللہ بتائے کہ جیسے پیغمبر بتاتا ہے مسئلہ، بالکل ایسا جیسے بلیک اینڈ وائٹ صورت میں ہمیں بتا دے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ تو یہ جو طریقہ اور رویہ ہمارا ہے، یہ دین کی طرف راغب ہو کر بھی ہم کوئی حاصل نہیں کر پا رہے اس دین سے، تو ہم لوگوں کو اپنے اس رویے پر توجہ دینی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج کے دور کے بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، میں آپ کو زیادہ وقت یہاں پر میں نہیں لیتا، چونکہ آگے سورۃ البقرہ میں مسائل بھی روزے کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ بات کتنی کلیئر اور واضح ہو جاتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ رمضان سے پہلے اچھرا کا واقعہ ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے فقہی طریقے سے چیزوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا، فتوے دینا شروع کر دیے۔ اگر پہلا زمانہ ہوتا تو مسلمان اپنے حال پر متوجہ ہوتے، بجائے اس کے کہ وہ کسی خاتون پر اعتراض کریں، کسی مرد پر اعتراض کریں، یا علماء کسی کے خلاف فتوے دیں۔ اگر پہلے دور کے مسلمان ہوتے تو وہ اپنے آپ کو دیکھتے کہ بھئی ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں، کیا ہم نے اپنا تزکیہ کیا، وہ اپنا احتساب کرتے، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کی طرف انگلی اٹھاتے۔ اب اس میں قصور عوام کا نہیں ہے، لوگوں کا نہیں ہے، اصل میں لوگوں کی تربیت اسی طرح دی گئی ہے، اسی طرح ان کو پڑھایا گیا، اسی طرح بتایا گیا ان کو کہ وہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو مسلمان ہی نہیں خیال کرتے۔ اب وہ جو ظاہری طور پر جو قانون ہے، جو فقہ ہے، جو مسئلہ ہے، وہ اس کی اپلیکیشن تو کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی ہمارا اپنا حال کتنا برا ہے، کہ ہم خود اسلام پر کتنا عمل کرنے والے ہیں اور دوسرے سے کتنے اسلام کی ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ تو بالکل ایسا ہو کہ جیسے پہلے دور کے مسلمان تھے، لیکن ہم جو ہیں، ہم 21ویں صدی کے مسلمان ہیں، ہم تو ماڑے سے لوگ ہیں، بدعمل لوگ ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس طرح بنا لینا اور دوسرے پر حملے کرنا، یہ کہاں سے فکر اور کہاں سے سوچ اور کہاں سے رویہ پیدا ہوتا ہے؟ وہ اسی طرح کے مسئلے مسائل سے پیدا ہوتا ہے، فتووں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے دین کو آپ سنیے، دین کو پڑھیے، دین کو سمجھیے، قرآن کو، رسول اللہ کی مستند احادیث کو، سنت کو دیکھیے، اپنی اصلاح کیجیے۔ اصل کام کرنے والا یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ جی اچھی بھلی مشٹنڈی عورتیں ہوتی ہیں، مشٹنڈی کھاتی پیتی ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتی۔ بھئی آپ کو کیا اس سے غرض کہ وہ کیا ہیں کیا نہیں ہے؟ آپ کو کیا پتہ کہ وہ کس طرح کی مشکل کا شکار ہوں، ان کی کیا پرابلم ہو اندر کی؟ کئی لوگ ظاہراً بہت صحت مند اور اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی حالت ایسی نہیں ہوتی۔
تو دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیے، اچھا گمان رکھیے، اور جہاں تک مسئلے کی بات ہے مسئلے کو بیان کر دیا جائے، بس اتنا کافی ہے۔ تو کیا ہم اپنے روزے کی گارنٹی دیتے ہیں کہ خدا کے ہاں یہ قبول ہیں؟ جو ہماری حالت ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، مومن کے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ خدا کے ہاں ہماری بخشش ہو سکے؟ ہم جواب دہی کے لیے ہم نے خود کو تیار کر لیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے؟ جب اپنی حالت اتنی خراب ہے تو پھر دوسروں پر تبصرے کرنا، دوسروں کے ایمان کو جانچنا، دوسروں کے اسلام کو پرکھنا، یہ جو رویے ہمارے ہاں رائج ہوئے، یہ اصل میں اسی سوچ سے ہی پروان چڑھتے ہیں کہ جس میں دوسرے پر فتوے ہیں، دوسرے پر حکم لگ رہا ہے۔ یہاں سے یہ سارے مسائل ہمارے ہاں پیدا ہوئے۔ رمضان المبارک میں بھی ہم رمضان المبارک کا مزہ ہی خراب کرکرا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کو سمجھیے، آپ اس کے بجائے آپ دوسری طرح کے مسئلے پیدا کر کے اسی میں آپ الجھے رہتے ہیں، اور وقت اپنا بھی ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔ باقی 11 مہینے ہیں، لگائے رکھیے وہ میلہ، لیکن کم از کم رمضان کا مہینہ تو آپ پوری توجہ کے ساتھ عبادت پہ لگائیے۔ قرآن کی تلاوت ہے، ترجمہ ہے، ان مجالس میں بیٹھیے جہاں پر دروس ہوتے ہیں، آپ کو قرآن سمجھایا اور بتایا جاتا ہے۔ تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی ہمارا انہی بحثوں کی نظر ہو جاتا ہے، گھروں میں بھی اور چینلز پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، ہر جگہ پر ہمیں یہی کھیل نظر آتا ہے۔ تو اس لیے جتنا وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنی زندگی کا، معلوم نہیں ہے کہ آنے والا رمضان اب کیا کسی کے نصیب میں ہو نہ ہو، اللہ جانتا ہے۔ کتنے عزیز رشتہ دار قریبی لوگ دنیا سے چلے گئے، آج وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ان چیزوں پر ہم توجہ کریں، آخرت کی تیاری کریں، خدا سے ڈریں، اور جو لمحہ جو وقت ہمیں میسر آتا ہے اس میں اللہ کی عبادت کریں، دوسروں کا دل نہ دکھائیں، دوسروں کو اذیت نہ دیں، خدمت انسانیت کریں، دین کی خدمت کریں، اپنی جمع پونجی بنائیں، تیاری کریں۔ آگے کا معاملہ ہے، اب کتنا وقت انسان نے جینا ہے اور کتنی ہماری عمریں ہو گئی ہیں اب، تو تھوڑا سا ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی روزوں کے مسائل کو بیان فرماتا ہے، یعنی کس حالت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ فرمایا ایام معدودات، یہ جو روزے ہیں یہ چند دن ہیں، یعنی گنے ہوئے دن ہیں، 29 دن یا 30 دن۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ باقی دنوں سے گنتی کو پورا کر لے۔ وعلی الذین، یہ تو ہو گیا، یعنی آگے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جس پر روزے رکھنا مشکل ہو، مثال کے طور پر وہ بیمار ہے، مریض ہے، یعنی اس میں وہ بوڑھا شخص بھی آ گیا کہ جو روزے نہیں رکھ سکتا، دائم المریض جیسے مرض ہوتا ہے، کوئی شخص ایسی مرض کا شکار کہ جس میں اس کو شفا نہیں مل سکتی، یا جیسے حاملہ خاتون ہے، یا جیسے دودھ پلانے والی خاتون ہے۔ اب فرمایا کہ جس پر روزے رکھنا مشکل ہے، یعنی اس طرح مشکل کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو او علی سفرن، یا سفر میں، یا ساری زندگی ان کی سفر میں گزر جاتی ہے، یا کوئی کسی ایسی مجبوری میں بیچارہ ہے کہ بھئی اب اس کے روزہ رکھنا اس کے لیے بہت ہی مشقت کا باعث ہے، تو فرمایا کہ فدیۃ طعام مسکین، تو پھر وہ ایک مسکین کا فدیہ دے، یعنی 2 وقت کا کھانا جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کو دے۔ اب یہاں پر یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے، اس ترجمے سے وہ جو سوال پیدا ہوتا ہے نا، کہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس سے جو اگلی آیت ہے وہ ناسخ ہے اس کی، تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بارے میں صحابہ میں اختلاف ہی رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے تھے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، اصل میں جو ترجمہ کرنا ہے یا اس آیت کو سمجھنا ہے اس پر موقوف ہے، کہ اگر کسی نے اس آیت میں اور اس آیت میں تضاد دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو بعد والی آیت ہے وہ پہلی کی منسوخ ہو گئی، اور جنہوں نے ان میں مطابقت دیکھ لی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں ایک علیحدہ حکم بیان ہو رہا ہے اور آنے والی جو آیت ہے اس میں علیحدہ حکم بیان ہو رہا ہے۔ اس میں کیا حکم بیان ہو رہا ہے؟ اس میں یہ حکم بیان ہو رہا ہے کہ جن پر روزہ رکھنا مشکل ہے، مشقت میں ڈال دیتا ہے، وہ 2 ہیں، یعنی ایک مریض ہے، دوسرا سفر والا ہے۔ اس لیے کہ جو مریض ہے، ایک تو بیماری جیسے میں نے آپ کو بتایا
کہ کوئی ایسی مرض کا شکار ہے کہ جو اب مرتے دم تک وہ اس سے صحت یاب نہیں ہو سکتا، ایک ایسا شخص ہے کہ جو بہت ہی بوڑھا ہے، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی آخری عمر میں فدیہ دیا کرتے تھے، یا اس طرح خاتون حاملہ ہے یا بچوں کو دودھ پلانے والی ہے اپنے بچے کو، تو اس کو یہاں پر رخصت اس سے ملتی ہے۔ اور سفر، جیسے میں نے کہا کہ ہمیشہ کئی لوگ ساری زندگی سفر میں گزارتے ہیں، اب وہ واپس آئیں گھر پھر روزہ رکھیں یا کچھ وقت کے لیے سفر کریں، ان کے لیے تو حکم وہی ہے جو آگے بیان ہوا کہ وہ پھر واپس جب آئیں گے اپنے گھر قیام کریں گے تو پھر وہ روزہ رکھ لیں گے۔ اگر وہ سفر میں ہی رہتے ہیں اور سفر بھی مشقت والا ہے اور دقت ہے ان کے لیے سفر میں روزہ رکھنا، تو پھر وہ فدیہ دے دیں۔ آگے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو تطوع کرتا ہے یعنی کہ جو بڑھ کر نیکی کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ اب یہاں پر دو معنی کیے جا سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا، کہ جو اگر تکلیف کے باوجود بھی اچھا کام کرتا ہے، یعنی پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ روزے رکھے، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ جو یہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اگر اس میں اگر کوئی اضافہ کر دیتا ہے کھانے میں تو پھر بھی بہتر ہے کہ یہ اس کے لیے باعث ثواب اور باعث اجر بنے گا۔ ضروری نہیں کہ 2 وقت کا ہی کھانا، بلکہ بہترین طریقے سے کھانا اس کو دے، مہیا کرے اس کو، تو فرمایا کہ یہ پھر اضافی نیکی جو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو فرمایا کہ اور روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ بھی ساتھ بات بیان کر دی تاکہ کوئی اس سہولت سے اس طرح فائدہ نہ اٹھائے کہ وہ روزے کو اہمیت نہ دے۔ تو لہٰذا روزہ ہر صورت میں ٹاپ پریورٹی پہ ہے، اس کو پریفرنس، اس کو ترجیح اس کو حاصل ہے، وہ کسی صورت میں بھی نہیں ہو، انسان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی ایسی صورت کے بہانے بنا کر روزے سے بچنے کی کوشش کرے تو یہ رویہ قابل قبول اور پسندیدہ نہیں ہے۔ کوشش اسی بات کی ہونی چاہیے کہ روزہ رکھا جائے۔ ہاں اگر یہ جو مجبوریاں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، یہ بھی انسان کے اپنا اندر کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں انسان خود جواب دہ ہے، وہ خود اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھئی میں روزہ رکھنے کے قابل ہوں یا روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر شوگر کا مریض ہے، اب وہ کوشش تو کرتا ہے کہ وہ روزے رکھے، لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے اس کو کنٹینیو کیا تو میری جان کے ساتھ، میرے وجود کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کو آثار اور اس کا اظہار اس کو نظر آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، علامات اور نشانیاں۔ اب یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ تو باہر والا بیٹھا ہوا تو نہیں جان سکتا نا اس کو، وہ تو یہی سمجھے گا کہ صحت مند ہے، ٹھیک ہے، سلامتی کے ساتھ ہے، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی حالت یہ، وہ کہتے ہیں کہ مر کر دکھانا پڑتا ہے یہاں پر لوگوں کو، پھر لوگ یقین کرتے ہیں، بیماری کا، تکلیف کا، مرض کا، اس سے پہلے یقین نہیں کرتے، اس سے پہلے تنقید کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدا، اور بینات ہیں، دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور فرقان ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک کا جو تعارف یہاں پر اللہ پاک نے کروایا، ایک تو فرمایا کہ ہدایت ہے، یہ تو سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ ہدی للمتقین، ہدی للناس، کہ یہ قرآن پاک ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اور پھر وبینات من الہدا، اب یہ در حقیقت اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہدایت ہے نا، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ یہ راستہ صحیح ہے، سیدھا ہے اور درست ہے اور یہ ہدایت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس ہدایت پر دلائل بھی دیتا ہے۔ یہ ہے وبینات من الہدا، ہدایت کے پھر دلائل بھی دیتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ راستہ کیوں سیدھا ہے، یہ راستہ ہدایت والا کیوں ہے، یہ تمہیں جنت کی طرف راستہ کیوں لے کر جاتا ہے، یہ ایمان اور اسلام
جو تم قبول کرتے ہو کیوں آخر تمہاری نجات کا ضامن ہے۔ یہ بینات من الہدیٰ ہے، یعنی صرف ہدایت کی بات نہیں ہے، اس ہدایت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلائل بھی دیتا ہے۔ قرآن پاک پڑھ کر دیکھیے، انسان کی عقل اور فطرت کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے، خطاب کرتا ہے اس سے، یعنی جسے نہ عقل انکار کر سکتی جس کا، اور نہ انسان کی فطرت انکار کر سکتی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں یہ کتاب، یہ قرآن فرق کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ فمن شاہدہ منکم الشہر، کہ جو موجود ہو اس مہینے میں، یعنی جو اس مہینے کو تم میں سے، شہرہ اس مہینے کو پائے، تو پھر اس کو کیا چاہیے؟ فلیصمہ، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس میں پھر روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہے یا وہ سفر میں ہے تو پھر وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ اب دیکھ لیجئے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعلی الذین یطیقونہ فرمایا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں بیان فرمایا، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ وہاں پر تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو واقعی مسئلہ ہے، ان کے لیے مشکل ہے، ان کے لیے مشقت کا باعث ہے، ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے، ان کی مرض کو بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے، وہ بیمار ہیں، وہ سفر میں ہیں، اور ان کا سفر کیا ہے؟ وہ زندگی بھر کا سفر ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو مشقت ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فدیۃ طعام مسکین کی سہولت دے دی، رخصت دے دی۔ اب یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جو مریض ہیں یا سفر میں ہیں تو وہ دوسرے دنوں سے پھر گنتی کو پورا کر لیں، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رمضان کے مہینے میں کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو اتنا شدید بخار ہو گیا کہ وہ 2-4 دن 5 دن اس کے روزے اس میں گزر گئے، یا پھر وہ خواتین ہیں کہ جن کے ایام آتے ہیں تو وہ پھر رمضان کے بعد اپنے روزوں کی تعداد پوری کر لیتے ہیں، یا انسان کو سفر آ گیا، اس نے سفر پہ جانا ہے، اب رمضان میں 10 دن 15 دن 5 دن اس کے سفر میں گزر گئے، واپس پھر گھر آ گیا، اب پورا سال اس کے پاس ہے، وہ باقی جو رہ گئے روزے وہ ان کی گنتی کو پورا کر لے گا۔ یہ معمول کی بات یہاں پر بیان کر دی، وہاں پر بیان کیا وہ جو ایکسٹرا اور غیر معمولی جو مشقت اور مشکل پیش آتی ہے، وہاں پر اس مسئلے کو بیان کر دیا۔ اب فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو، یعنی ہر صورت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بیمار ہو تو روزہ ہر صورت میں تم نے رکھنا ہے، اس میں تمہیں کوئی چھوٹ نہیں ہے، نہ یہ فرمایا کہ سفر میں ہو تو ہر صورت میں تم نے روزے رکھنے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی، کوئی بیمار ہے سفر میں ہے تو وہ پھر رمضان کے بعد اپنی گنتی کو پورا کر لے گا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، فرمایا کہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اوپر اس کے جو اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی یہ اللہ نے تمہیں روزے جیسی نعمت عطا کی، اللہ نے تمہیں یہ عنایت فرمایا مہینہ رمضان کا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں میں پھر اللہ نے تمہیں سہولت بھی دی، رخصت بھی تمہیں دے دی۔ اب یہ جو رخصت اور یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا، اللہ آسانی چاہتا ہے، اللہ تنگی نہیں چاہتا، باقی دنوں میں گنتی کو پورا کر لو۔ فرمایا کہ جو یہ تمہیں اللہ نے رہنمائی دی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی اس پر بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہ دوسرا روزے کا مقصد بیان ہو جاتا ہے، یعنی پہلا مقصد ہم نے پڑھا لعلکم تتقون، اب دوسرا مقصد یہ بیان ہوا کہ تاکہ تم شکر کرو، اور شکر پر ہم نے تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی تھی کہ یہ شکر کیا ہے، یعنی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اتنی نعمت تم کو عطا کی ہے تو تم اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہیں یہ رمضان، یہ مہینہ تمہیں قرآن عطا کیا، اور اللہ نے تمہیں یہ سہولت اور رخصت تمہیں عطا کی۔ اب اس کے بعد فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے انی میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قریب، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ میں ابھی آپ کو ایک قول سناؤں گا، آثار میں سے ہے کہ کہا کہ بھئی جب بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے
گریوزاری کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، روتا ہے، تو جبریل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں مولا یہ بندہ جو مانگتا ہے کیا اس کو میں وہ اگر تیرا حکم ہو تو اس کو دے نہ دوں، عطا نہ کر دوں جو یہ مانگ رہا ہے، جو یہ چاہتا ہے؟ رب فرماتے ہیں جبریل ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ اس طرح مجھ سے مانگے، میری بارگاہ میں دعا کرے، التجا کرے، تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ میں الفاظ آپ کو آخر میں سناتا ہوں۔ تو فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، تو میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ پکارے۔ مفسرین نے یہاں پر بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں، یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، سیدھا فرمایا فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری فرما برداری کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دعا کا ذکر رمضان کے مہینے میں یا روزے کے مسائل جہاں بیان ہوئے ہیں کیے ہیں، وہاں پر اللہ نے دعا کا بھی ذکر کر دیا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں اللہ کو دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے، اور دعا کا تعلق روزے کے ساتھ رمضان کے مہینے میں اس کو ساتھ بیان کر دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دعا کی کثرت فرماتے تھے، شب بیداری کی کثرت فرماتے تھے۔ تو رسول اللہ کا خود اسوہ اس کی وضاحت ہو جاتا ہے۔ اب فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے حلال کیا گیا رمضان کے یعنی روزوں کی رات میں رفث، رغبت اپنی بیویوں کی طرف۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ یہ جو لباس فرمایا، تین باتیں لباس میں ہوتی ہیں۔ ایک تو خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے لباس، اور دوسرا فائدہ لباس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ لباس کا یہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات یا جو موسمی اثرات جسے ہم کہتے ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، اس سے بھی انسان کو بچاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ گرمیوں کا لباس ہوتا ہے اور سردیوں میں سردی سے بچانے کے لیے موٹا لباس ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کو لباس یہاں پر قرار دیا، اور یہ کیوں فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کیا گیا؟ کیونکہ صحابہ کا یہ خیال تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جس طرح رمضان جب شروع ہو تو تب سے بیویوں کی طرف رغبت نہیں کی جا سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بیان کر دیا کہ روزوں کی راتوں میں یہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کی طرف، عورتوں کی طرف رغبت کر سکتے ہو۔ علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے ساتھ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ایک حکم ہی نہیں ہے تو تم نے خامخواہ اپنے آپ کو ایک چیز کا پابند کر لیا۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع کیا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کیا۔ فالآن باشروہن، تو تم اب ان سے میل جول رکھ سکتے ہو، مباشرت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے فرض کر دیا، مقرر کر دیا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے خیط الابید یعنی سفید دھاگا وہ ظاہر ہو جائے کالے دھاگے سے، من الفجر، فجر سے، یعنی صبح کی جو سفید دھاری ہے وہ سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے۔ یعنی جب صبح نمودار ہوتی ہے، یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ اب رات جا رہی ہے اور صبح نکل رہی ہے، واضح ہو رہی، تو اس وقت سے فرمایا کہ یہ جو من الخیط الاسود فرمایا، یعنی سیاہ دھاری یا سیاہ دھاگا، اس سے مراد وہ رات کا وقت ہے۔
اور جیسے پھر نظر آ جاتا ہے کہ اب صبح کا وقت شروع ہو رہا ہے، ایک روشنی سی نمایاں ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ یہاں تک تم سحری کر سکتے ہو، اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر رات تک روزے کو پورا کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے یہی ہے کہ جیسے سورج غروب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار فرماتے تھے۔ اب اہل تشیع کے ہاں لیل سے مراد وہ کہتے ہیں کہ ذرا اس میں افطار میں تاخیر کی جائے، تو لیل سے مراد وہی لیتے ہیں کہ اندھیرا سا ہونا، تو لیکن یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک یہ ہے۔ اور آج ہمارے ہاں ان مسائل کو بھی وجہ نزاع، وجہ اختلاف بنا کر ایک دوسرے سے مناظرے کیے جا رہے ہیں۔ رمضان کے ان دنوں میں کبھی بھی ہم نے اس طرح کے مناظرے اور اس طرح کے پروگرام ٹیلی ویژن پہ نہیں دیکھے تھے۔ اب ان مسائل پر بھی، فقہی مسائل پر بھی اختلافات اور مناظرے اور مجادلے اب ہو رہے ہیں۔ یہ سادہ سمپل سی بات ہے کہ آپ جس رائے پر عمل کرنا چاہتے ہیں آپ اس پر عمل کیجئے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ اگر کوئی دوسرے مقابل کوئی رائے رکھتا ہے تو وہ اس کے مطابق عمل کرے، لیکن یہاں پر جو بیان کیا وہ یہ کہا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک۔ اب رات کے سمجھنے میں اگر اختلاف ہو گیا اہل تشیع اہل تسنن میں تو ٹھیک ہے، وہ اپنے موقف پر اور اپنے طریقے پر ان کے پاس دلائل ہیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو۔ اب یہ جو اعتکاف ہے یہ 3 دن کا بھی ہے، اور یہ 10 دن کا بھی ہے، 20 دن کا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن بھی آپ نے اعتکاف کیا اور 10 دن کا بھی اعتکاف کیا، اور مختصر 3 دن کا بھی۔ یہ ایک سنت عبادت ہے، اور در حقیقت یہ روزے کا کمال آپ اس کو کہہ لیجئے کہ جب ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد آخری 10 دن میں ہم اپنے آپ کو مسجد میں اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں۔ تو مسجد میں جب اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں، گویا کہ پہلے تو ہم اعتکاف سے پہلے لوگوں سے میل جول رکھ رہے تھے، مل رہے تھے، سب کچھ تھا، لیکن صرف بھوک اور پیاس کا مقابلہ یا اس کو ہم برداشت کر رہے تھے۔ لیکن اب یہ صورت بدل گئی، مزید اس میں آپ کہہ لیجئے کہ ایک زیادتی، ایک بہتری اس میں شامل کر دی گئی کہ اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے تو پھر اس میں انسان زیادہ باتیں نہیں کرتا، لوگوں سے ذرا جدا ہو جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت، یعنی اس کی جو پریورٹی ہوتی ہے وہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو دینی اور مذہبی کتابیں ہیں، کتب ہیں، وہ ان کا مطالعہ کرتا رہتا ہے، حدیث کو پڑھتا رہتا ہے، حدیث کی کتب ہوتی ہیں۔ تو یہ پھر اپنے آپ کو بالکل آئسولیشن میں رکھ لینا اور پوری توجہ کے ساتھ پھر اپنے تزکیہ نفس کی طرف مائل ہونا اور اللہ کے خوف اور تقوی کی طرف مائل ہونا، یہ در حقیقت انسان کی ایک پریکٹس ہے، ایک مشق ہے، ایکسرسائز ہے، ایک تربیت کا طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ تو وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، فرمایا کہ فی المساجد، جب مسجد میں تم اعتکاف بیٹھتے ہو تو پھر مباشرت نہیں ہے۔ تِلْکَ حدود اللہ، فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، تم ان کے قریب نہ جانا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اب یہاں پر جب یہ فرمایا تِلْکَ حدود اللہ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہ جانا، یہ در حقیقت اسی کو ہی تقوی کہتے ہیں، اسی کا نام تقوی ہے، یعنی جس میں حرج نہیں ہے اس سے بھی بچنا۔ جو حرج ہے جس میں، جس عمل اور فعل سے، اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ حرج سے مراد یہ کہ نقصان ہے انسان کا اس میں، بلکہ اس سے بھی بچنا کہ جو اس کی طرف لے کر جانے والے، اگرچہ اس میں حرج نہیں ہے، اس کو تقوی کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر بالکل اسی کی وضاحت ہے، اللہ پاک نے بیان کیا کہ یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جیسے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش کے، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہ قریب نہ جانے سے مراد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ عوامل، وہ اسباب اور وہ توجہات، وہ رجحانات جو آپ کو اس طرف مائل کرتے ہیں، آپ نے اس طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔
یہ در حقیقت جس کے دل میں تھوڑی سی بھی رغبت ہوتی ہے نا، وہ اپنا ایک اس طریقے سے ہی لذت حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اگرچہ بہت بڑا گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اس گناہ کے قریب لے جانے کا ایک امکان پیدا کر دیتا ہے، وہ اسی سے ہی لذت حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور یہ بتا دیا کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اب دیکھیے یہ آیت پورے اس کا خلاصہ بن جاتا ہے۔ روزے رکھے اور قرآن کی تلاوت بھی کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس پر بھی عمل کیا اور دعائیں بھی بڑی کی، اور پھر یہ ہے کہ اعتکاف میں بھی بیٹھے، اپنے آپ کو رمضان المبارک میں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر بھی رکھا، سارا کچھ کر لیا۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب آپ عملی زندگی میں جائیں تو پھر آپ کی عملی زندگی میں عدل و انصاف ہو، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو، کسی کا ناحق مال کھانا نہ ہو، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ نہ ہو، اپنے بہن ہو بھائی ہو ان کو ان کا حق دینا ہے وراثت کا، اپنی اولاد کا خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، والدین کا، کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ ہونے پائے۔ اب یہ ہے اصل میں رمضان المبارک کی جو ایک تربیت ہے، اب اس کا نتیجہ یہاں پر بیان کیا، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ آپ کو یہ بات آپ دیکھیے کہ حیرانی نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان مسائل کو بیان کر دیا؟ بیان کرنے کے بعد اب وہ جو آیت ہے، آخری آیت یعنی 188، اس میں بالکل مختلف مضمون ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کا تعلق کتنا گہرا بن جاتا ہے انسان کی تربیت کے ساتھ۔ تو یہاں پہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طور پر، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ان کے ذریعے حاکموں تک پہنچو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم گناہ کے ساتھ کھا جاؤ۔ اسم سے مراد ہی لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، انسانوں کے ساتھ وہ جو زیادتی ہے اس کو اسم کہا جاتا ہے، ناحق زیادتی۔ تو فرمایا کہ تاکہ تم لوگوں کا جو مال ہے وہ تم کھا جاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب اس پورے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو بیان کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا اس کے علاوہ مزید بھی ہمیں الجھنے کی ضرورت ہے؟ ایک جو پیکج جو ضرورت ہے میری اور آپ کی وہ اللہ نے اس میں بیان کر دی۔ اب اس کے بعد اب وہ جو لسٹ بن کر آ جاتی ہے سوالات کی، مسائل کی، اور اب ان مسائل کو بھی ہم سلجھائیں گے تو تب ہی کوئی روزے کا مزہ ہمیں آنا ہے، رمضان ہمارا اچھا گزرنا ہے۔ اگر وہ ہمارے مسئلے پھنسے رہے خواتین کے خاص طور پر تو بس پھر تو روزہ نہیں ہمارا ہوگا صحیح۔ اب دیکھیے یہ سورۃ التوبہ ہے، سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 112 ہے۔ اب اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے کے لیے سائحون یعنی روزہ دار کے لیے سائحون فرمایا۔ اب سائحون کا مطلب ہوتا ہے سیاحت کرنے والا، تو کہا جاتا ہے کہ سائحون سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ روزہ چونکہ ایک روحانی سفر ہے، ایک سیاحت ہے، ایک ٹور ہے، تو لہٰذا یہاں پر سائحون سے مراد روزہ دار ہیں۔ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اور سائحون روزہ رکھنے والے، راکعون رکوع کرنے والے، ساجدون سجدہ کرنے والے، آمرون نیکی کی نصیحت کرنے والے، بالمعروف یعنی نیکی کی، والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین فرمایا کہ مومنین کو آپ بشارت دے دیجیے۔ اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، توبہ، عبادت، حمد، سیاحت، رکوع، سجود، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور والحافظون لحدود اللہ اللہ کی
حدود کی حفاظت، محافظت لحدود اللہ، اب ان کا تعلق آپس میں جڑا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان میں سے کوئی پک اینڈ چوز کا معاملہ ہو جائے، آپ کہیں جی یہ بس میں لے لیتا ہوں اور باقی میں اگنور کرتا ہوں، میں اس پر عمل ہی نہیں کرتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں لوگ صرف روزہ رکھ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، چونکہ روزے سے کوئی مصروفیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا نا، تو روزہ انسان اپنے کام بھی کرتا رہتا ہے، روزہ ہوتا ہے، لیکن باقی کاموں کے لیے پھر وقت نکالنا پڑتا ہے عبادت کے لیے، تو اس سے پھر تھوڑا سا لوگ کتراتے ہیں۔ تو طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر نماز کی بھی پابندی کریں، پھر آپ قرآن پاک سے بھی شغف اور شوق قرآن کا پیدا کریں اپنے اندر، قرآن کو بھی پڑھیں۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ دار مرد اور روزہ دار عورت ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ آیت میں اکثر تلاوت کرتا ہوں کئی مواقع پر، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کا ذکر اللہ نے اس میں کر دیا، یعنی روزوں کی فرضیت جو ہے وہ صرف مردوں پر نہیں، عورتوں پر بھی ہے، اور عورتوں کو بعد حالات میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی، اور اسی طرح مرد اور عورت دونوں کو بعد حالات میں اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا کی ہے۔ یہ چند مسائل اور مقامات قرآن پاک میں، چونکہ آپ دیکھیے کہ نماز کا ذکر کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں ہے، اور اس طریقے سے نماز کا بیان نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے روزے کو بیان کیا ہے، رمضان کو بیان کیا ہے، پورا ایک رکوع۔ یہ رکوع تو خیر ہم نے مقرر کیے ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں مستعمل ایک لفظ ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے، وہی بولنا ہوتا ہے تاکہ دوسرے کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ پورا ایک رکوع جو ہے یہ اب روزے کے مسائل پر موجود ہے، اس لیے باقی جگہوں پر اس کی ضرورت نہیں۔ جو ہمارے سامنے احکام اللہ نے بیان کر دیے ہم اس کے جواب دہ ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ باقی جو مسائل ہمارے حالات اور زمانے سے پیدا ہوتے ہیں ان میں آپ تھوڑی بہت رہنمائی حاصل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر آپ جس پر مطمئن ہوتے ہیں آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب جو میں آثار اور روایات بیان کروں گا یہ رمضان کے پورے ماحول پر یہ محیط ہیں، یعنی یہ وہ میں روایات بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو ہے نا کہ روزے سے متعلق جو آپ علیہ السلام نے ہدایات دی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن اب وہ کام کہ جو پورے رمضان میں ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں عمل کرنا ہے تاکہ ہم دین کی روح تک پہنچیں، مقصد تک پہنچیں، وہ کیا ہے، وہ یہاں سے واضح ہوتا ہے جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں۔ مزید یعنی یہاں سے ہمیں معلوم ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت۔ آدمی نے پھر دوبارہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ پھر عرض کی کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی معرفت۔ آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ سے عمل کے بارے میں پوچھتا ہوں، یعنی معرفت عمل تو نہیں ہے، تو عمل مجھے بتائیے، اور آپ علم کے بارے میں جواب دے رہے ہیں، یعنی آپ علم کی بات بیان کر رہے ہیں اور میں عمل پوچھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا علم کے ساتھ تھوڑا عمل زیادہ نفع دیتا ہے، اور جہالت کے ساتھ زیادہ عمل بھی نفع نہیں دیتا۔ یہ بات اب اس کو ہمیں پلے باندھ لینا چاہیے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا جی علم کی کیا ضرورت ہے، علم حاصل کریں گے تو پکڑے جائیں گے، تو آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، علم کے ساتھ تھوڑا عمل زیادہ نفع دیتا ہے، اور جہالت کے ساتھ یعنی لا وَإِنَّ كَثِيرَ الْعَمْلِ لا ينفع مع الجہل، جہالت کے ساتھ زیادہ عمل بھی نفع نہیں دیتا۔ اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کہتے ہیں ایک صحابی تھے، وہ آئے آپ کے پاس، آپ نے وضو کا پانی منگوایا، اس میں ہاتھ ڈالے اور وضو کیا، ہم نے اس پانی کو لیا اور اس کو پی گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فعل پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے آمادہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو محبوب بناؤ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بنو، تو تم یہ کرو کہ جب تم کو امانت سونپی جائے تو اس کو ادا کرو، جب بات کرو تو سچ بولو، اور جو لوگ تمہارے پڑوس میں ہیں ان کے لیے اچھے پڑوسی ثابت ہو۔ یہ ہے در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بننے کا نسخہ۔ یعنی ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کر دیا، لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہم محبوب بن جائیں، مطلوب بن جائیں۔ وہ مطلوب بننے کا جو نسخہ ہے وہ رسول اللہ نے یہ دیا کہ امانت سونپی جائے تو ادا کرو، بات کرو تو سچ بولو، اور جو تمہارے پڑوس میں ہوں تو ان کے لیے اچھے پڑوسی تم ثابت ہو۔ حضرت ابو درداء سے کہا گیا، یہ اب صحابی ہیں، اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ابو سعد بن منبہ نے 100 غلام آزاد کیے ہیں، یعنی ایک صاحب ہیں، انہوں نے 100 غلام آزاد کیے ہیں۔ انہوں نے کہا بے شک یہ ایک بڑی بات ہے کہ آدمی اپنے مال سے 100 غلاموں کو آزاد کرے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھ کو ایک ایسی چیز بتاؤں جو سب سے زیادہ افضل ہے، جو اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پھر فرمایا وہ ایمان جو رات دن لپٹا ہوا ہو، اور تمہاری زبان کا ہمیشہ اللہ کی یاد سے تر رہنا، یعنی تمہارا دن رات ایمان کے ساتھ گزرے اور تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد میں تر رہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان ملزوم باللیل والنہار ولا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ رطب کا مطلب ہوتا ہے تر رہے، ہر وقت تیری زبان اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور تیرا جو دن رات ہے وہ ایمان یعنی اس پر لپٹا ہوا، وہ ایمان جو رات دن لپٹا ہوا ہو، یہ آپ نے فرمایا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس، یہ میں نے کل بیان کر دی تھی، اب یہ فرمایا، اب یہ اعتکاف کے حوالے سے ہے، ذرا توجہ سے سنیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ مدینہ کی مسجد نبوی میں معتکف تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا اے فلاں تم مجھ کو افسردہ اور غمگین دکھائی دیتے ہو۔ اس نے کہا ہاں اے رسول اللہ کے چچا زاد، میرے اوپر فلاں شخص کا حق ہے، اور اس صاحب قبر کی عزت کی قسم میں اس کی ادائیگی پر قادر نہیں۔ یعنی آپ علیہ السلام کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس صاحب قبر کی عزت کی قسم میں اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا، یعنی میں بڑا مقروض ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ کیا میں تمہارے بارے میں اس سے بات کروں، اس سے بات کروں؟ آدمی نے کہا اگر آپ پسند کریں۔ یعنی مسجد میں بیٹھے ہوئے حالت اعتکاف میں وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے مجھ پر کسی کا حق ہے، یعنی میں مقروض ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے میں اس سے تمہاری بات کروں اس بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو ضرور کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے جوتے پہنے اور مسجد سے نکل کر روانہ ہو گئے۔ آدمی نے کہا شاید آپ بھول گئے کہ آپ حالت اعتکاف میں ہیں، اس مقروض نے کہا، پریشان حال شخص نے۔ حضرت عبداللہ عباس نے کہا نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس جب یہ کہہ رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، گر رہے تھے۔ تو کیا فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلا اور اس میں اس نے کوشش کی تو یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ برابر ہے۔ من مشى فی حاجت اخی وبلغ فیہا کان خیر اللہ من اعتکاف 10 سنین۔ 10 سال کے اعتکاف سے فرمایا یہ بہتر ہے کہ وہ شخص اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلا، یعنی اپنے اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا اور اعتکاف سے اٹھ کر اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے چلا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روتے ہوئے رسول اللہ کا یہ ارشاد سنایا۔ ابو حمزہ نے یہ کہا کہ میں تیز پڑھنے والا آدمی ہوں، یعنی بعض اوقات ایک ہی رات میں 1 بار یا 2 بار پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا ایک سورت پڑھنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو تم کرتے ہو۔
اگر تم کو پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھو کہ تمہارے کان اس کو سنیں، تمہارا دل اس کو لے سکے۔ پھر انہوں نے فرمایا قرآن اس طرح پڑھو کہ اس کے عجائب پر ٹھہرو اور اس سے دلوں کو حرکت دو، اور تمہاری یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ کسی طرح سورت کے آخر تک پہنچ جاؤں، پر دوڑ لگاؤں اور جلدی میں آخر تک پہنچ جاؤں۔ فرمایا کہ تمہاری یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے، قرآن اس طرح پڑھو کہ عجائب پر ٹھہرو۔ عجائب سے مراد یہ قرآن کے مختلف مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کا بیان ہے، اللہ کی جنت کا بیان ہے، جہنم کا بیان ہے، کائنات کا بیان ہے، کائنات کی خوبصورتی کا بیان ہے۔ یہاں پر ٹھہرو، بار بار ان آیات کو پڑھو، مزہ لو، لطف لو اس سے، تو پھر آگے بڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مصعب بن عمیر کو اجتماعی قیادت قائم کرنے کی بابت کے متعلق تحریری ہدایت روانہ فرمائی تھی، اور اس کا فکرہ کیا تھا، جملہ کیا تھا؟ فرمایا جمعہ کے دن جب سورج نصف النہار سے ڈھل جائے تو 2 رکعت نماز کے ذریعے اللہ کی نزدیکی حاصل کرو۔ یہ نماز جمعہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ دنیا طلب علماء کے متعلق ایک حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے ادنا بات جو میں ان کے ساتھ کرنے والا ہوں وہ یہ کہ دعا کی مٹھاس کو ان کے دلوں سے چھین لوں۔ یعنی جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں دنیا طلب کرنے کے لیے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان پر چھوٹا سے چھوٹا جو وبال ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی جو مٹھاس ہے ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے، بس دوسروں کے سامنے روتے ہیں بیٹھ کر، اور لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، ان کی اپنی خلوتیں اس سے روشن نہیں ہوتی، اس میں کوئی خشیت کوئی خدا کا خوف نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ چھوٹا وبال یہی ہے کہ ان کے دلوں سے دعا کی مٹھاس نکل جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بزرگ دیکھے، وہ بہت ہی ایسے مزمحل حالت میں چل رہے تھے، کمزوری میں۔ آپ نے پوچھا کہ ان کا یہ حال کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ قراء میں سے ہیں، یعنی قاری ہیں قرآن کے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عمر سید القراء تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید القراء تھے، مگر ان کا یہ حال تھا کہ جب چلتے تو زور سے چلتے، جب بولتے تو قوت کے ساتھ بولتے، اور جب پیٹتے تو خوب پیٹتے تھے۔ یعنی ان کا کوڑا تو مشہور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ حضرت عائشہ اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ حضرت عمر سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی قاری ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے پڑھاتے تعلیم اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، تو یہ شخص قرآن کا قاری ہے اور ایسے چل رہا ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور دونوں ساتھ بیٹھ کر دوسروں کی غیبت و شکایت کرتی رہیں۔ روزہ رکھا اور ساتھ بیٹھ کر دوسروں کی غیبت اور شکایت کر رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ انہما لم یصوما، ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا۔ اس کا روزہ کیسے ہو گیا، اس کا روزہ کیسے ہو گیا کہ جو روزہ رکھ کر لوگوں کے گوشت کھاتا رہا، یعنی گویا کہ اس کا روزہ ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، اس کے اجر اور ثواب میں کمی واقع ہو گئی۔ اب یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ اس سے ہم سرگوشی کریں یا دور ہے کہ ہم اس کو پکاریں، کیا کریں؟ اس کے جواب میں قرآن میں ایک آیت اتری کہ جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو ان کو بتا دو، یعنی وہی جو ابھی سورۃ البقرہ میں نے بیان کی۔ اب ایک سفر میں دعا کے موقع پر لوگوں نے اپنی آوازیں بلند کی تو رسول اللہ نے فرمایا لوگو اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر حاضر کو نہیں پکار رہے، تم جس کو پکار رہے ہو وہ سننے والا قریب ہے، وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ یعنی دعا میں فرمایا کہ بھئی اپنے آپ کو خام خواہ ایسی تکلیف میں مت ڈالو، جس کو پکار رہے ہو نہ وہ بہرا ہے نہ وہ غیر حاضر ہے، وہ تمہاری پکار کو سن رہا ہے اور وہ تمہارے قریب ہے۔ اب یہ وہ حدیث ہے، یہ وہ آثار میں سے ہے ایک اثر کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بندہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے اور وہ اس کو محبوب ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اے جبریل میرے بندے کی حاجت پوری کرنے میں جلدی نہ کر،
مجھے محبوب ہے کہ میں اس کی آواز کو سنوں۔ جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جبریل ابھی اس کی ضرورت کو پورا نہ کر، اس کو پکارنے دیں، اس کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے۔ حضرت ابو عبس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز لوگوں کو ابھارا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صدقہ دیں۔ لوگ اپنی وسعت کے مطابق لے آئے۔ آپ کے اصحاب میں ایک صحابی تھے انصاری، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب یہ توجہ طلب ہے، یہ آخری میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صدقہ دیں۔ وہ رات کو اٹھے، نماز پڑھی اور رو کر اللہ تعالیٰ سے کہا اللہم انہ لیس عندی ما تصدق بہ، اے اللہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں کہ جو میں صدقہ کروں۔ اے اللہ، اب دیکھیے وہ صدقہ کیا کر رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں مولا آپ کے بندوں میں سے جس کسی نے میری عزت کو پامال کیا ہے تو میں مولا میں اسی عزت کو صدقہ کرتا ہوں، یعنی میں اس کو معاف کرتا ہوں کہ جس نے میری عزت کو پامال کیا، مجھ پر تہمت لگائی، جھوٹ بولا، میری بے عزتی کی، میری توہین کی، جو اس نے کیا، میری غیبت کی، اے مولا میں اس کو معاف کرتا ہوں، اسی کو تو صدقہ بنا دے میرے لیے۔ رات کو یہ تنہائی میں اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں اللہم انہ لیس عندی ما تصدق بہ، اتنے پیارے الفاظ ہیں، اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جو میں صدقہ کروں۔ صبح کو لوگ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این المتصدق ھذ اللیلہ، آج کی رات صدقہ کرنے والا وہ کہاں ہے بندہ؟ اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ کا صحابی، یہ تنہائی میں بیٹھا ہے، ایسے بول رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے جب فرمایا تو کوئی نہ اٹھا۔ آپ نے دوبارہ پھر یہی فرمایا آئین المتصدق ھذ اللیلہ، اس رات وہ صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ وہ پھر بھی کوئی نہ اٹھا۔ تیسری بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہ صحابی کھڑے ہوئے۔ اب دیکھیے رسول اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا کہ تم کو خوشخبری ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا عمل قبول کیے ہوئے صدقے میں لکھ لیا گیا، کہ اللہ نے وہ تمہارا جو عمل ہے، جو تم نے دعا کی تھی، اللہ نے تمہارے اسی عمل کو صدقے میں قبول کر لیا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔